نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف سے سورہ کہف کی آخری آیا مقدسہ نمبر 110 سے سورۃ کہف کی آخری آیت سورۃ کہف ختم ہو رہی ہے۔ یہ آیا مقدسہ میں نے اس لیے آج کوڈ کی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے الفاظ کا بنانا کیسا ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے، اور اللہ کو کوئی واحد کہتا ہے تو احمد عیسیٰ کے ماننے والوں اور احمد عیسیٰ کو بڑی الرجی ہوتی ہے کہ وہ واحد ہوگا تو احد ثابت نہیں، احد ہوگا تو وحد ثابت نہیں، ایک نئی شیطان کی طرح نئی شتونگڑی، نیا کام شروع، اور پھر احد ہوگا تو کسی اور چیز کا نام احد نہیں ہوگا، یہ بھی ایک نئی چیز۔ احد کا ترجمہ اور معنی تو جاننا ہے، معنی تو ایک ہی ہے نا، واحد کا معنی بھی ایک۔ اب فرق جو ہے نا وہ تو کوئی جہل اوچاڈ لا یاقل موجودہ نبی جس کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ کو کیسے بنانا ہے وہی کہہ سکتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں میری بات سننے والے کہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید نے جو فرما دیا کہ دنیا کائنات میں اور کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مرزئی بھی جو موجودہ نبی وہ اٹھے ہوئے ہیں جھوٹے لعنتی مرود نبی، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہوں گے، تو وہ تو ہو چکے ہیں، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جب کسی چیز کا فیصلہ اللہ کر دے نا تو اللہ چھینتا نہیں، اور جو اپنے آپ جھوٹے نبی بن گئے ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ آج میں پہلے احمد عیسیٰ کی پوری کتاب کی عبارت
جو کہتے ہیں احمد عیسیٰ کی کتاب الکتاب پڑھو، الکتاب، اس کی پوری عبارت پڑھ کے سناؤں گا اور جہالت ثابت کروں گا۔ چلو پہلے یہی کام کر لیتے ہیں، پہلے احمد عیسیٰ کی جو کتاب ہے اس کی عبارت ہی پڑھ کے آپ کو سنا دوں، تاکہ آپ سننے والے جان لیں کہ ہم احمد عیسیٰ کی کتاب کو کنکھال چکے ہیں۔ پوری عبارت صفحہ نمبر 2 پہ، پہلے صفحہ نمبر 2 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی امتی کذابون 27 منہم 4 نسوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر 2 احمد عیسیٰ کی کتاب الکتاب، اس پہ لکھا ہے، فی امتی کذابون 27، میری امت میں 27 کذاب ہوں گے، منہم 4 نسوۃ، اور 4 عورتیں بھی ہوں گی، 4 عورتیں بھی ہوں گی۔ فَإِنِّي خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، صفحہ نمبر 2 الکتاب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پس بے شک میں آخری نبی ہوں، انبیاء کا آخری نبی ہوں، نبی جین کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ احمد عیسیٰ نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 2 دجال والے ذکر چیپٹر میں یہ لکھا ہے۔ اب تم ہی اس سے پوچھ لو، اگر تم نے کتاب پڑھی ہے، کہ پھر تو نبی ثابت نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کوٹ کر رہا ہے، اور آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 27 سب آتا 7 اور 20، 27 اور 4 عورتیں 31 ہوں گے کذاب جھوٹے۔ عام طور ترجمہ کر لیتے ہیں یا مفہوم معنی کر لیتے ہیں 30 کا، حالانکہ 4 عورتیں ہیں، 27 بندے ہیں، ٹوٹل 31 بنتے ہیں۔ چلو، فَإِنِّي پس بے شک خاتم النبیین، پس بے شک میں نبی جین کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی۔ پھر اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی، تشریح فرما دی، پورے معنی بیان کر دیے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ احمد عیسیٰ سے یہی پوچھ لو کہ تو پھر کیا لینے آیا ہے، پوچھو۔ آگے صفحہ نمبر 10 پہ چلے جائیں، صفحہ نمبر 10 پہ چلے جائیں، جہالت کا پرتو۔ اسم کے بارے میں احمد عیسیٰ کی جہالت، صفحہ نمبر 10 پہ لکھتا ہے، حالانکہ اردو میں اسم کا ترجمہ نام کیا جاتا ہے۔ اسم کا ترجمہ کسی زبان میں چلے جاؤ، انگلش میں نیم کہتے ہیں، اردو میں نام کہتے ہیں، اور عربی میں اسم کہتے ہیں، جس کا ترجمہ نام، نیم اور اسم۔ اب یہ کیا جہالت بول رہا ہے، یہ دیکھنا تو یہ کہ یہ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے۔ حالانکہ اردو میں اسم کا ترجمہ نام کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط العام ہے۔ احمد عیسیٰ کے نزدیک یہ بالکل غلط ہے۔ عام غلطی لوگ کرتی ہیں لیکن توجہ نہیں دیتی، غلط العام ہے، غلط ہے سب۔
عربی میں نام کنیہ کو کہتے ہیں، نام عربی میں کنیہ کہتے ہیں، کنیہ کو، کنیت۔ کنیہ کے معنی ہیں جس سے کسی کو جانا اور پہچانا جائے، یا جس سے کوئی مشہور و معروف ہو۔ اس کے برعکس اسم کہتے ہیں صفت کو، ایک اور جہالت، یعنی کسی کے اندر خوبیوں اور کچھ کرنے کی صلاحیتوں کو اسم کہتے ہیں۔ لو جی، اب صفت بنا دیا، اس کا نام صفت ہو گیا، جو صفت پائی جاتی ہے نا اس کا نام اسم ہے، اس کا نام اسم ہے۔ آگے صفحہ 10 پر بھی جہالت اللہ کے اسم کی۔ لفظ اللہ جو کہ اصل میں جملہ ہے، اور لفظ دجل اور دجال دونوں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں میں الف لام مشترک ہیں۔ الدجال یا الدجل، الف لام جو ہے وہ مشترک ہے، لیکن اس نے لکھا نہیں، مراد یہی ہے۔ دجل اور دجال دونوں میں بہت سی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں میں الف لام مشترک ہیں، یعنی اللہ کے لفظ میں بھی الف لام آتا ہے اور الدجال کے لفظ میں الف لام آتا ہے۔ لفظ اللہ کیسے بنا ہے، یہ اس کی کتاب کے الفاظ ہیں۔ آپ کہتے ہیں احمد عیسیٰ کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، تب تو ہمیں پتہ ہے کہ جاہل آدمی ہے اور جہالت کے بھورتا رہتا ہے۔ لفظ اللہ کیسے بنا ہے یا کیسے بنایا جاتا ہے، لفظ اللہ کیسے بنا ہے، سب سے پہلے اس لفظ پر غور کر لیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ یہ جہالت پوری، دنیا کی کسی زبان میں یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جملہ اس کے باپ کی قبر سے بڑک کر باہر آیا اور اس نے بتایا کہ تو اس بات پہ پکا رہنا ہے کہ ترجمہ عربی کا کسی اور زبان میں ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے ماننے والے بھی اس پر ڈٹ گئے۔ ٹھیک ہے، جہل کو کہنے پہ جہل ہی ڈٹتی ہیں۔ عربی کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، پھر آگے لفظ بھی دوبارہ لکھ دیا، عربی کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے، کوئی آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ احمد عیسیٰ نے آ کر اپنا معجزہ دکھانا تھا نا، تو اس کا مفہوم اور معنی بتانا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم فاضل ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ گیا کہ اپنا عربی کا ترجمہ کو کر نہیں سکتا۔ آگے جہالت پھر بول رہی ہے، میں وہ بھی بتاؤں گا۔ البتہ اس کے معنی اس نے معنی لکھا ہے، اس کے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں، عربی کے معنی تو بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ اور معنی میں فرق کیا ہے؟ معنی میں اور ترجمے میں فرق کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف وہ نبی جو جہل نبی اور بناوٹی نبی، یہ تو پکی بات ہے، کوئی نبی علیہ السلام کے بعد نبی آ نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ جس طرح یہ کہتا ہے نا عربی کا ترجمہ ممکن نہیں، اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکے، بالکل ورقہ ہی پاڑ دو۔ خاتم النبیین خود اپنی کتاب میں پیچھے لکھ بھی آیا۔ عربی میں
جہاں کہیں بھی شد کا استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو الفاظ آپس میں جڑ رہے ہیں، اکٹھے ہیں، دو مشترک حروف ضم ہو کر ایک میں تبدیل، ایک لفظ جس سے ایک لفظ بن رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ بن رہا ہے۔ لفظ اللہ کو لیں جو کہ اصل میں جملہ ہے اور دو الفاظ کے مجموعے سے بنا ہے، الف لام جمع الہ، الہ، ان میں دونوں الف ضم ہو کر، اب جہالت، دونوں الف ضم ہو کر ایک الف میں تبدیل ہو گئے یا ایک الف میں تبدیل ہو گیا، اور شاید دونوں الف کی وضاحت کر رہی ہے، لام کی نہیں، حالانکہ لام کی وضاحت کر رہی ہے کہ لام اوپر شد ہے، لیکن احمد عیسیٰ جہل آدمی، اجڑ آدمی، وہ کہہ رہا ہے کہ شاید دونوں الف کی موجودگی کا اظہار کر رہی ہے، ان میں دونوں الف کی وضاحت شد، جمع الہ سے بنا، ان میں دونوں الف کی وضاحت شد کر رہی ہے، شد یعنی دو الف کی وضاحت شد کر رہی ہے، اور دوسرے لفظ الہ کا کھڑی زبر کے طور پر شد کے اوپر آ گیا، دوسرے لفظ الہ کا کھڑی زبر کے طور پر شد کے اوپر آ گیا، دوسرا الف شد کے طور پر اوپر آ گیا اور لفظ اللہ بن گیا۔ نہ دنیا کی کسی لغت میں یہ بات ہے، نہ دنیا کی کسی گرامر میں یہ بات ہے، بالکل اللہ کا لفظ جو بنا بالکل غلط۔ یہ دوبارہ اب کتاب اصل تمہارے پاس موجود ہے، ہم نے تو ڈاؤن لوڈ کی ہے نا، کہیں یہ نہ کہو کہ ملوٹے نے اپنی طرف سے پڑھ دیا ہے، نہیں، خود کتاب نکال کے دیکھو۔ اور دوسرے لفظ الہ کا کھڑی زبر کے طور پر شد کے اوپر آ گیا، دوسرا لفظ الف جو ہے، دوسرا الف کھڑی زبر کے طور پر شد کے اوپر آ گیا۔ یہ ہے جھوٹے نبی احمد عیسیٰ کا علم۔ اب اس کو میں بھی پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، اب دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ لفظ الہ، پہلا لفظ کیا ہے؟ دوسرا لفظ لام ہے، لام حروف اصلی میں سے، اور آسان سا ہے کہ اللہ کا جو لفظ تھا الہ کا، الہ، وہ حمزہ ہم نے گرا دیا، بس حروف علت ہے، الہ، الف زبر لام، الف زیر ای، الف زیر والا ای، الف زیر والا الف، الف زیر والا ای والا الف، وہ گرا دیا، اس لیے گر گیا کہ وہ حروف علت ہے اور اصلی لام ہے۔ اب پہلا لام جو ہے ال کا، وہ ساکن ہے، لہذا دوسرے لام میں اسے ضم کر دیں گے، کھڑی زبر پہلے موجود ہے، اور شد نے آ کر دو لام کی وضاحت کی، الف کی نہیں، دو الف کی وضاحت نہیں، کھڑی زبر پہلے الہ کے اوپر کھڑی زبر پہلے کھڑی ہے، صرف شد نے آ کر دو لام جو ہیں ان کی وضاحت کی تو لفظ اللہ بن گیا۔ نہ کوئی گرمکھی لکھنی تھی، نہ کوئی اپنا فارسی پڑھنی تھی، عربی کا قاعدہ ہے کہ جب دو جنس کے لفظ اکٹھے ہو جائیں تو پہلا جنس کا لفظ دوسرے میں ضم ہو جائے گا،
لام اور لام دونوں اکٹھے ایک ہی جنس سے آگے دو. پہلا لام ساکن ہے، وہ حروف اصلی ہے. دوسرا لام پر کھڑی زبر ہے، لہذا درمیان میں جو الف ہے الہ کا وہ حروف علت ہے، اس کو گرا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اللہ بن گیا. اتنا آسان لفظ، اور جو تمہارے نبی کو، تمہارے خدا کو، تمہارے لعنتی کو، جس پہ خدا کی لعنت ہو، جھوٹے نبی کو، نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں، ممکن ہی نہیں، قطعاً نہیں ممکن. غلام محمد قادیانی وہ بھی جھوٹا ہوا، احمد مدرسی بھی جھوٹا ہوا، مسیلمہ کذاب بھی جھوٹا ہوا، اور یہ 30 بھی جو یہ بھی دجالوں میں شامل ہے. ہو سکتا ہے اس کا نام بھی ان دجالوں میں 30 دجالوں میں شامل ہو، کیونکہ نبی تو کوئی ہو نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ لائیں گے عرب میں، عراق میں، عراق کی مسجد پہ وہ اتریں گے، پھر ان کو نیچے لایا جائے گا. اب یہ بات عرب اور سب ہم جانتے ہیں. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کی حدیث سے اس نے بھی مواد لیا. یہ حدیثیں بھی کوٹ کردہ اور حدیثوں کا منکر بھی ہے، بخاری کا منکر بھی ہے، مسلم کا منکر بھی ہے. مسند احمد کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی تو حدیث کی کتاب ہے، اس سے حوالہ دیا نا. کیا حوالہ دیا؟ یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی امتی کذابون سبعۃ و عشرون، 27 کذاب ہوں گے. منہم اربعۃ نسوۃ، اب اس نے لکھا ہے 30، یہاں بنتا ہے 31 کا عدد نکلتا ہے. 31 جھوٹے ہوں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، پس بے شک میں تمام نبیین کا آخری نبی ہوں. نبیین، خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب جو ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. یہ کتاب کا پہلا چیپٹر جو صفحہ نمبر 2 پہ ہے، اس پہ نبی علیہ السلام کی حدیث خود کوڈ کر کے، اور تم بھی پڑھ رہے ہو، پھر نبی کو اس سے کیسے مان لیا؟ ہاں اللہ تم نے مان لا، وہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا شریک تو ہو سکتا ہے، کئی شریک بنائے بیٹھے ہیں، اور ہماری اللہ کے شریک سے بھی لڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سے بھی لڑائی، تا قیامت یہ لڑائی قائم رہنی ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم وہ تشریف لائیں گے، پھر جا کر لڑائیاں ختم ہوں گی. احمد عیسیٰ بن مریم نہیں، اس کی ماں کا نام مریم نہیں، نہ آج تک اس نے اپنی ماں کا نام بتایا ہے. باپ کا نام کا تو وہ FIR کٹی گئی نا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ نذیر ہے، لیکن اس نے باپ ہی بدل دیا. اب اس نے کہا جو محمد کے فلٹر سے، یہ محمد کے فلٹر سے جو آئی ہوئی تعلیم ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے، وہ الکتاب میں ایسی تعلیم ہوتی ہے جو محمد کے فلٹر سے آئی ہوئی تعلیم ہے. اب میں نے جو آیا مقدسہ اپنے مضمون کے لیے کوڈ کیے، وہ اس کا ترجمہ احمد عیسیٰ والوں کو بڑی الرجی ہے اس سے، ترجمہ کر لوں اور اس کا مفہوم بھی بتا دوں، یعنی وضاحت بھی کر دوں. ترجمہ کر کے دنیا کی کسی زبان میں بھی عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. واہ کتنا مجتہد ہم میں نازل ہو گیا ہے. مجتہد صاحب اپنے اجتہاد کے زور پہ لفظ اللہ بنانا نہ آیا تو کہہ رہے ترجمہ نہیں ہو سکتا. اتنا ہی کافی ہے، شرم والے واسطے ڈوب مرنا ہی کافی ہے. یہ کتاب پڑھو، کتاب ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کتاب پڑھی ہے تب تو اس پہ لانتیں بھیجتے ہیں، لانتیں ڈال رہے ہیں. اپنی کتابیں پڑھ کے تو سناتا ہے حضور میں کیا کچھ نہیں کھا نہیں. قرآن پاک سب سے آخری اور عظمی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کائنات کی کوئی کتاب آ سکتی ہی نہیں. ممکن یہی نہیں، ورقہ ہی پاڑ دو. قرآن پاک نے ایسے تو نہیں چیلنج کر دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
یہ ایسے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ، قرآن پاک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی کتاب آ نہیں سکتی، اور اس کا ترجمہ ہر زبان میں ہو گیا ہے، ہر زبان میں۔ معنی ہو سکتے ہیں، لفظی معنی غلط ہے، معنی ہوتا ہے، معنی، اس کا معنی کیا جا سکتا ہے، پر آپ عام حدیثہ کو کیا پتہ معنی کیا ہے، معنی کیا ہے، معنی کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اسے تو ترجمے سے چیڑے۔ اس کا ہم تو ترجمہ ہی کرتے ہیں، ترجمہ، اس کے ماننے والے کہتے ہیں دوسرا قرآن بن گیا، کہا ہی تو کسی نے نہیں کہا، یہی کہا ہے کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے 200 سال کے 300 سال ہو گئے ہیں اردو میں ترجمہ ہوئے قرآن پاک۔ چلو اب میں بھی ترجمہ کر لوں جو آخری آیت ہے، اللہ کا یہ بھی نام ہے، قل، یہ حاضر کا صیغہ نبی علیہ السلام کے لیے، کہہ دو، فرما دو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دو، انما انا بشر مثلکم، میں بھی ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، انا بشر مثلکم، میں بھی ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، لیکن میرا یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ کیا فرق؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی خبریں بتانے والا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے پیغامات آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ احمد عیسیٰ ہو گیا نا ترجمہ، رسول کا بھی تو نبی کا بھی، لیکن یہ تو سمجھنے والوں کا ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے، عقل کے اندھوں کے لیے تو نہیں نا، جو کہ عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، تو مفہوم بتا کے یا معنی بتا کے سب کچھ بتا سکتا ہے، ترجمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ترجمہ بھی تو نے یہی پڑھا ہوا ہے نا، وہ بھی تجھے غلط آب جب بھول جائے تو پھر سر کر کے اترے، تجھے شور کا پتہ آج نہ لگا، کیونکہ تجھے سوری نہیں، جب سوری نہیں تو سوری کرنی ہے نا، آگے سے سور ہو، پیچھے سے سور ہو، جتنے سے مرضی ہو، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کی امت 2 نمازیں پڑھتی تھی، صبح کی اور شام کی، اور دونوں کا ذکر نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے، کیونکہ احادیث کو تو تم ماننا نہیں، ہم تو مانتے ہیں نا، ہم تو مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحفہ ملا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 مہینے کے روزے اور 50 نمازیں، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آگے سے عرض کیا کہ حضور واپس جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا کس لیے؟ کہا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ تو 50 لے کے جا رہے ہیں، 50 لے کے جا رہے ہیں، آپ کی امت تو پھر نہیں پڑھے گی، یا 5 بھی نہیں پڑھتی۔ ہمارے اکثر نماز نہیں پڑھتے، اکثر نہیں پڑھتے، کم لوگ، 100 میں سے 10%، 5%، 10%، جمعے والے دن 10% ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے 5%، 2%، 2%، 3% رہتی ہیں، 1 صف ہوگی، 1.5 صف ہوگی، جمعے والے دن چلو مسجد بھری جاتی ہے، تو وہ بھی 10% سے زیادہ نہیں ہوتے، 10% ہی ہوتے بندے۔ چلو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری نماز پر، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، 2 صلات تھیں، وہ 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، اور آپ تو 50 لے کے چلی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واپس پرواز فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یا اللہ نمازیں زیادہ ہیں، امت کمزور ہے، کرم فرما۔ تو رب تعالیٰ کے محبوب نے جب عرض کیا تو اللہ نے اپنا کرم فرمایا، 5 نمازیں معاف فرما دیں،
اور کچھ روزے 10 معاف فرما دیے. اسی طرح سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 1 مہینے کے روزے بچ گئے اور 5 نمازیں بچ گئی. اب رب تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری ساتھ سنا دی. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا. اے محبوب تیری امت عمل 1 کرے گی، نماز 1 پڑھے گی، میں انہیں اجر 10 کا دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، وہ نیکی 1 کرے گی اور میں انہیں ثواب 10 کا دوں گا. نماز 1 پڑھے گی، ثواب 10 کا ہوگا. نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 5 کا ہوگا. ثواب میں اللہ نے ایک ذرا بھی کمی نہ فرمائی. نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں، ملتا ثواب ہمیں 50 نمازوں کا آرام سے. اور قرآن پاک کا یہ حکم ہمارے لیے نوید بن گیا. ہمارا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے بہت قرآن پاک میں کیا. یہ وہ سورۃ انبیاء کی ایک آیا مقدسہ ہے نا، 17ویں پارے میں نزدیک ہی ہے. میں وہ بھی آپ کو آج سنا دوں کہ یہ تمہارا اس میں ذکر ہے، تمہارا اس میں ذکر ہے. تو ہم نے کب اس سے انکار کیا ہے؟ ہمارا ذکر ہی ہے. قرآن پاک میں ہمارا ہی ذکر ہے اور ہمارا ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے ذکر فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر فرمایا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لَقَدْ أَنزَلْنَا، ضرور ہم نے نازل فرمایا، نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو.